بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چینل الفاظ کی طاقت پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو ایجنسیاں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو آگے لے کے آتی ہے اور کس طریقے سے پھر ان کو پروان چڑھاتی ہے، اور جب بھی وہ پرپرزے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پھر کس طریقے سے ڈی ویلیو کر دیتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے، اس پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے کہ اس میں ہم نے بہت سے جو کالم نگار ہیں ان کی تحریروں سے بھی مدد لی ہے، جگہ جگہ پہ ان کا کہ عمران خان کو جو وزیر اعظم بنانے کی جو پہلی کوشش ہے جنرل احمد شجاع پاشا نے کی۔ 2011 میں وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی۔ میاں شہباز شریف نے پنجاب میں اچھا پرفارم کیا تھا، فوج ان سے مطمئن تھی، لیکن جنرل پاشا میاں نواز شریف اور حمزہ شہباز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک ملاقات میں تسلیم کیا، میں کبھی نواز شریف سے نہیں ملا، مجھے شہباز شریف نے 2-3 مرتبہ ملاقات کے لیے زور دیا لیکن میں نے معذرت کر لی۔ ان کا دعویٰ تھا حمزہ شہباز اس زمانے میں دن دگنا اور رات چگنا امیر ہو رہے تھے اور ہمارے پاس ان کی کرپشن کی باقاعدہ رپورٹس تھیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی وفاق کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ 18ویں ترمیم نے فیڈرل کو کمزور کر دیا تھا، فوج اسے اپنے خلاف سازش سمجھتی تھی، لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی بھی عروج پر تھی، روزانہ خود کش دھماکہ ہوتا تھا اور یہ 10-20 جانیں لے جاتا تھا۔ ان حالات میں جنرل پاشا نے ایک دن آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے کہا کہ ہم سب سے ملتے ہیں لیکن ہم کبھی عمران خان سے نہیں ملے، میرا خیال ہے ہمیں اسے بھی ملنا چاہیے۔ یوں جنرل کیانی کی اجازت سے جنرل پاشا کی عمران خان سے زمان پارک میں پہلی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اچھی نہیں رہی تھی۔ دوسری ملاقات بنی گالہ میں ہوئی اور اس کے بعد عمران خان کی سیاسی پرورش شروع ہو گئی۔ فوج نے انہیں 3 کوآرڈینیٹرز دیے، ان کوآرڈینیٹرز میں سے 2 آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ فوج کی سپورٹ سے عمران خان کے جلسوں میں جان آ گئی اور ان کی کوریج بھی شروع ہو گئی، اور یوں عمران خان کا پروفائل سپورٹس مین اور کینسر اسپتال سے سیاستدان میں تبدیل ہونے لگا۔ جنرل پاشا کے بعد جنرل ظہیر الاسلام عباسی DGI بنے۔ ان کی درخواست پر ملک کے ایک بڑے بزنس ٹائکون نے 2013 کے الیکشن سے قبل عمران خان کو 1.5 ارب روپے دیے۔ میاں نواز شریف اس وقت دبئی میں تھے۔ بزنس ٹائکون رقم دینے کے بعد دبئی گیا اور میاں صاحب کو بتا دیا، میں نے یہ رقم کس کی ہدایت پر کس کے ذریعے عمران خان کو دی تھی۔ میں نے 2016 میں تصدیق کے لیے حسین نواز سے رابطہ کیا تو انہوں نے نہ صرف تصدیق کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ بات میرے سامنے ہوئی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، 2013 کے الیکشن ہوئے اور عمران خان نے قومی اسمبلی میں 27 نشستیں حاصل کر لیں۔ یہ بڑا جمپ تھا، مگر عمران خان خود کو وزیر اعظم سمجھ رہے تھے، چنانچہ نتائج نے انہیں حیران کر دیا۔ قصہ مزید مختصر، نومبر 2013 میں جنرل راحیل شریف آرمی چیف بن گئے۔ یہ نواز شریف کے فین تھے لیکن جنرل عباسی اور ان کی ٹیم شریف برادران کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ جنرل بھی فین ہے سیاستدانوں کے، یعنی اپنے پسند کے بندے لے کے آتے ہیں۔ ان سب باتوں کو ذرا ذہن نشین کریں، یہ صرف عمران کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نواز شریف بھی تو ان کی گود کا پالا ہوا ہے اور اس طرح یہ سب کو لے کے آتے ہیں۔ اس دوران مزید 3 واقعات ہو گئے جن کی وجہ سے فوج اور نواز شریف کی دوریاں بڑھ گئیں۔ نواز شریف نے CPEC شروع کرا دیا، امریکہ اس پروجیکٹ سے خوش نہیں تھا۔ دوسرا، نواز شریف نے افغانستان میں اشرف غنی سے ڈائیلاگ شروع کر دیے، اور تیسرا یہ بھارت کے ساتھ بھی گفتگو کرنے لگے۔ یہ ایشوز فوج کے کور ایشوز تھے، چنانچہ یہ نواز شریف سے ناراض ہو گئی۔ فوج کو اس دوران یہ بھی محسوس ہونے لگا نواز شریف دھڑا دھڑ بجلی اور گیس کے منصوبے بھی شروع کر رہا ہے اور معیشت بھی مضبوط ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو 2018 میں بھی نواز شریف وزیر اعظم بن جائے گا، اور اگر اسے ایک اور ٹرم مل گئی تو یہ 15-20 سال نہیں جائے گا۔
فوج یہ بھی جانتی تھی کہ نواز شریف کا راستہ صرف عمران خان روک سکتا ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان نے اس وقت تک اپنی شکست مان لی تھی اور یہ کے پی میں اپنی حکومت سے مطمئن تھا اور یہ پارٹی کو ری آرگنائز کر کے 2018 کے الیکشنز کی تیاری کر رہا تھا، مگر جنرل عباسی نے خان کو تیار کیا اور اسے اٹھا کر سڑکوں پر بٹھا دیا اور یہ حکومت کے سامنے سپیڈ بریکر بن گیا اور اس نے پھر نواز شریف اور ملک دونوں کو چلنے نہیں دیا۔ جنرل راحیل شریف شروع میں نواز ہٹاؤ پلان کے خلاف تھے، لیکن جوں ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آنے لگا یہ بھی عمران خان کو سپورٹ کرنے لگے۔ اس سپورٹ کا واحد مقصد ایکسٹینشن تھی اور ایکسٹینشن کے لیے ڈان لیکس کو بھی ایشو بنایا گیا اور پاناما سکینڈل کو بھی استعمال کیا گیا، مگر ان تمام سکینڈلز اور دباؤ کے باوجود نواز شریف نے راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی، حتیٰ کہ یہ پروپوزل راحیل شریف خود بھی نواز شریف کے پاس لے کر گئے تھے، مگر وزیر اعظم نے انکار کر دیا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر جنرل باجوہ کا دور آ گیا۔ اگر ناظرین آپ کو یاد ہو تو ایک شخص نے یہی میاں جو برادران ہیں ان کی ملوں میں جو بھارتی ایجنٹ ہیں ان کے پاسپورٹ نمبر اور ان کا سب کچھ بتا دیا کہ کیسے ان کو یہاں لایا گیا اور را کا پورا نیٹ ورک بچھایا گیا، اور اس شخصیت نے اس کو چیلنج بھی کیا تھا کہ کوئی ہے تو مجھے ٹھیک ہے، اس الزام پر مجھے گرفتار کیا جائے، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر نہیں کیا تھا۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ پھر ہمارے ملک اور آپ کے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جنرل باجوہ بھی نواز شریف کے فین تھے۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک دوسرے فین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی راہ ہموار کی جائے، اور یہ معاملات کو حل کرنا چاہتے تھے، لیکن فوج میں اس وقت تک عمران خان کا دھڑا مضبوط ہو چکا تھا اور اس دھڑے نے جنرل باجوہ کو نواز شریف کے ساتھ چلنے نہیں دیا۔ ڈان لیکس کی رپورٹ پر آئی ایس پی آر کا ٹویٹ اور پھر اس ٹویٹ کی واپسی نے بھی جنرل باجوہ کو عمران خان کے قریب دھکیل دیا۔ جنرل باجوہ نے ایک بار خود اعتراف کیا، ہم جب ٹویٹ واپس لینا چاہتے تھے تو نون لیگ کے اپنے وزراء میرے پاس آ کر کہتے تھے سر فوج کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، گویا اس وقت نون لیگ کے اندر بھی عمران خان کے سپورٹر اور نواز شریف کے مخالف موجود تھے۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل باجوہ کو آئی ایس پی آر کے مطابق کہ ایک سابق ڈی جی نے عمران خان سے ملاقات کے لیے راضی کیا اور یوں دونوں کی پہلی ملاقات ہو گئی۔ نواز شریف اس وقت تک پاناما کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اور سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف بنی گالا اور منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا۔ یہ کیس حنیف عباسی نے دائر کیا تھا اور عمران خان اس کیس میں سیدھے سادے ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے۔ بہرحال خان نے جنرل باجوہ سے مدد مانگی اور جنرل باجوہ نے انہیں بچا لیا۔ ناظرین دیکھتے جائیں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ۔ یہ لیڈر ایسے بنائے جاتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں، مگر اس کوشش کے بعد دوران جہانگیر ترین بیلنسنگ ایکٹ کا نشانہ بن گئے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید عمران خان کو وزیر اعظم بنانے میں مصروف ہو گئے۔ میاں شہباز شریف ان کے راستے کی بڑی رکاوٹ تھے۔ اس کی وجہ پنجاب میں شہباز شریف کی پرفارمنس تھی۔ نون لیگ نے بلا شبہ خوفناک رکاوٹوں کے باوجود پرفارم کیا تھا۔ ہاں، ان کی پرفارمنس کا سب سے بڑا ثبوت تو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے، یہ کم پرفارم ہے، یہ زبردست پرفارمنس ہے۔ لہٰذا پنجاب نون لیگ کا تھا اور پنجاب کی مدد کے بغیر عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ چنانچہ پنجاب میں سیاسی انجینئرنگ شروع کر دی گئی، الیکٹیبلز کو توڑ کر پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، حلقے بھی بدل دیے گئے، نواز شریف کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا اور شہباز شریف کو تیسری بار وزیر اعلیٰ پنجاب کا لارا بھی دے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کو ووٹ پڑ گئے۔ چنانچہ جنرل فیض حمید کو آر ٹی ایس بٹھانا پڑ گیا، یوں عمران خان کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھیں اب کیا فوج آگے آئے گی اس الزام کا جواب دینے کے لیے کہ یعنی کہ وہ جیت رہا تھا اور دوبارہ عمران کو جتانے کے لیے یہ سارا کام ہوا۔ تو بھئی کیا ہو رہا ہے میرے دیس کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر ان کے پاس بڑی باریک شخصیت تھی۔ جنرل فیض حمید کو اتحادیوں کا بندوبست کرنا پڑ گیا اور یوں عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے، اور جناب علی جن کے اوپر بات ہو رہی ہے نواز شریف شہباز شریف، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی پیداوار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں آ سکا۔ ایک ہی شخصیت تھی جس نے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینے سے انکار کر دیا،
3.5 گھنٹے رحیل شریف سے ملاقات، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا۔ ان کی پارٹی تک فوج نے بنانی تھی، بازار روڈ کے دفتر کا کرایہ بھی ریٹائرڈ فوجی دیتے تھے، لیکن عمران خان کیونکہ ایک انتہائی چالاک انسان ہے، لہذا یہ 20 سال ساتھ کی وجہ سے فوج کی کمزوریاں جان گئے۔ یہ سمجھ گئے تھے کہ نواز شریف اور زرداری فوج پر اعتبار کے لیے تیار نہیں ہے اور فوج بھی اب ان کی طرف نہیں جائے گی۔ دونوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، چنانچہ اب فوج کے پاس میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ دوسرا، فوج کبھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ اس نے 1971 میں بنگلہ دیش میں اپنے عوام سے لڑ کر دیکھ لیا ہے، یہ اب کبھی 1971 کی غلطی نہیں دہرائے گی۔ تیسرا، فوج اپنے امیج کے بارے میں بہت حساس ہے، یہ لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں مگر اپنے امیج پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ چوتھا، فوج نے جنرل پاشا کے زمانے سے مجھے جونیئر افسروں میں کام کا سیور بنا رکھا ہے، چنانچہ فوج کا 90% حصہ میری پوجا کرتا ہے۔ پانچواں، ملک کی 63% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور سوشل میڈیا ان کی خوراک ہے۔ نوجوان ملک کی تاریخ سے بھی واقف نہیں ہے، چنانچہ آپ انہیں جس سائٹ پر لے جائیں۔ اور چھٹا، ملک کی 52% آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور میں 80 سال کی نانی دادی سے لے کر 14 سال کی پوتی نواسی تک کا ہیرو ہوں، اور یہ خواتین اور یہ نوجوان میری اصل طاقت ہے۔ لہذا عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد حکومت کے تمام کام فوج کے متھے مار دیے اور خود خواتین اور نوجوانوں کو اپنی فوج بنانے لگا۔ چین سے کورونا کی ویکسین تک جنرل فیض لے کر آئے تھے، قطر سے LNG کا سودا جنرل باجوہ کرتے تھے، ملک کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنا بھی فوج کی ذمہ داری تھی، سعودی عرب اور UAE سے رقم بھی جنرل باجوہ مانگ کر لاتے تھے، بزنس مینوں کو تسلی بھی آرمی چیف دیتے تھے، IMF سے قرضہ بھی آرمی لیتی تھی، اتحادیوں اور پارٹی کے ناراض ارکان کو بھی فوج راضی کرتی تھی، اور قومی اسمبلی سے بل اور بجٹ بھی فوج پاس کرواتی تھی۔ کیا فوج کا یہ کام ہے؟ نہیں، یہ کام نہیں ہے، کیونکہ فوج نے کبھی بھی کسی اہل بندے کو تو آگے لے کے نہیں آنا، کیونکہ ان کا اپنے کاروبار بند ہوتے ہیں، جبکہ عمران خان کی ساری توجہ اپنی کور پاور، نوجوان خواتین اور میڈیا پر تھی۔ وزیر اعظم 3 ماہ اکانومک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ نہیں لیتے تھے، لیکن پارٹی ترجمانوں کی میٹنگ ہفتے میں 2 بار ہوتی تھی، اور وزیر اعظم اپنے ترجمانوں کو دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے کی ٹیکنیکس بتاتے تھے۔ ہمیں یہاں عمران خان کو یہ داد دینی پڑے گی کہ اس نے 3.5 برسوں میں سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ملک کے اندر اپنا ایک الگ ملک بنا لیا، اور اس ملک کے 8-10 کروڑ شہری ہیں، ان کا اپنا جھنڈا ہے، اور نعوذ باللہ ان کا اپنا فرقہ بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ عمران خان نے 3.5 برسوں میں اپنے آپ کو ریاست سے زیادہ مضبوط بنا۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کو ساری حقیقت اور بات سمجھ آ جائے گی۔ فوج کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، لیٹ اٹ ہیپن، یعنی کہ ہونے دیں، جب ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گے۔ ہم اسے پسپائی کی اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ فوج پر جب حملہ ہوتا ہے تو یہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹنے لگتی ہے، اور جارح فوج فتح کے زوم میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب اسے چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ریاست کی طرف سے عمران خان کو مسلسل ڈر گئے پیچھے ہٹ گئے کا تاثر دیا جاتا رہا تھا، اور عمران خان اسے اپنی کامیابی سمجھ کر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ خان کی صفوں کا ہر تیسرا شخص جاسوس تھا، یہ زمان پر کی ہر خبر حکومت کو دیتا تھا، اور ساتھ ہی خان کو ہلا شیری عمران خان صورتحال کو سمجھ نہ سکا اور کامیابی کی مستی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران خان کو یہ تاثر تک دے دیا گیا اور ادارے تقسیم ہو چکے ہیں، اکثر ہمارے ساتھ ہیں، اکثریت ہمارے ساتھ ہے، آپ گرفتار نہیں ہوں گے، اور اگر ہو گئے تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، سڑکوں اور گلیوں میں لڑائی ہوگی، اور دوسری صف کے لوگ پہلی صف کے لوگوں کو ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر عوام خمینی اور نیلسن منڈیلا کی طرح زمان پارک سے نکال کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا دیں گے، اور پوری فوج آپ کو سلیوٹ کرے گی۔ یہ بھی بتایا گیا پنجاب میں ہر صورت مئی میں الیکشن ہوں گے، اور جون میں آپ کا وزیر اعلیٰ حلف اٹھائے گا۔ یہ بھی تاثر دیا گیا چیف جسٹس ریٹائرمنٹ سے پہلے پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے، عمران خان کو 2/3 اکثریت ملے گی، اور یہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال کا اضافہ کر دیں گے۔
عدالت نومبر 2022 کی تمام تقرریوں کو غلط اور منسوخ بھی قرار دے دے گی۔ عمران خان نے بس ایک کام کرنا تھا، اس نے گرفتاری کے بعد پورے ملک میں آگ لگوا دینی تھی اور اس کے بعد گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا، لیکن عمران خان 3 باتیں بھول گئے۔ اول، پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ 1-2 دن کے احتجاج سے تبدیل ہو جائے یا پسپا ہو جائے۔ دوم، فوج خواہ کانگو کی بھی ہو یا اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتی، جبکہ ہماری فوج نیوکلیئر بھی ہے اور دنیا کی 4تھی بڑی فوج بھی۔ یہ اپنی تنصیبات پر حملے کیسے برداشت کریں گے؟ اور سوم، جو فوج اپنے سابق قائدین کا ساتھ نہیں چھوڑتی وہ موجودہ قیادت کو کیسے چھوڑ دے گی؟ فوج کا کوئی جوان آج بھی جنرل یحییٰ خان اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو آن نہیں کرتا، لیکن جب یہ دونوں فوت ہوئے تھے تو انہیں باقاعدہ پرچم میں لپیٹ کر سلیوٹ کے ساتھ دفن کیا تھا۔ لہذا اس فوج سے اپنے چیف کے خلاف بغاوت کی توقع حماقت ہی ہو سکتی تھی۔ فوج میں چین آف کمانڈ بہت تگڑی ہے، جونیئر افسر اپنے سینئر سے لاکھ اختلاف کرے، لیکن جب سینئر فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر یہ افق نہیں کرتے۔ لال مسجد آپریشن فوج کے لیے مشکل ترین آپریشن تھا۔ دوسری طرف مسجد بھی تھی اور مدرسہ بھی، لیکن جب آرڈر آیا تو یہ آپریشن بھی ہوا تھا۔ اچھا، آپ آج دیکھ لیں، وہ ریٹائرڈ جنرلز بھی جو عمران خان کے ساتھی کہلاتے تھے، وہ بھی آج 9 مئی کو سیاہ ترین دن اور ناقابل برداشت قرار دے رہے ہیں۔ وہ بھی عمران خان کی حمایت کا رسک نہیں لے رہے۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ لیٹ اٹ ہیپن ہوا اور یہ گہری کھائی میں جا گرے۔ عمران خان 9 مئی کو 2:30 بجے گرفتار ہوئے۔ 3 بجے احتجاج کی خبریں آنا شروع ہوئیں اور پھر شام تک ہر طرف سے خوفناک اطلاعات آنے لگیں۔ جی ایچ کے اوپر ابھی حملہ ہو گیا، کور کمانڈر لاہور کا گھر بھی جلا، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو بھی آگ لگا دی گئی، قلعہ بالا حصار پشاور پر بھی حملہ ہوا، سرگودا میں یادگار شہداء بھی توڑ دی گئی، پشاور ریڈیو اسٹیشن اور سوات ٹول پلازا بھی جلا دیا گیا، کراچی میں رینجرز کی چوکی بھی جلا دی گئی اور فیصل آباد میں ISI کے دفتر پر بھی حملہ ہو گیا۔ سویلین پراپرٹیز، پولیس تھانوں، پولیس اہلکاروں پر حملے اور میٹرو اسٹیشن بھی جلا دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے ان واقعات کے بعد عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا اور عمران خان سپریم کورٹ میں وزیر اعظم جیسے دبدبے کے ساتھ داخل ہوئے۔ چیف جسٹس نے انہیں وزیر اعظم کی سیکیورٹی اور پروٹوکول بھی دیا، گڈ ٹو سی یو بھی کہا اور اسی پولیس لین میں مہمان بھی بنا دیا، جس میں یہ 2 راتیں ملزم بن کر رہے تھے۔ اس کے بعد 90% عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ملک میں واقعی انقلاب آ چکا ہے، اداروں کے اندر بھی بغاوت ہو چکی ہے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ شر پسند 4 گھنٹے فوجی تنصیبات پر حملے کرتے رہے، لیکن انہیں کسی نے نہیں روکا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ وہاں یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ چڑی بھی پر نہیں مارتی۔ ایک عام سویلین بندہ جائے تو اس کی 4 5 بار تلاشی ہوتی ہے۔ کور کمانڈر کی رہائش گاہ جلتی رہی مگر فوج آئی، رینجرز آئے اور نہ کوئک رسپانس فورس آئی۔ کسی نے مظاہرین کو روکا اور نہ اپنا کور کمانڈر بچانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کو بھی روکنے کی کوشش نہیں کی گئی اور عمران خان کو حراست میں فون کی سہولت بھی دے دی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا فوج کمزور اور ریاست ناتواں ہو چکی ہے؟ اس سوال نے پوری قوم کے اعصاب ہلاک کر رکھ دی۔ بہرحال 15 مئی کو کور کمانڈرز کی اسپیشل میٹنگ ہوئی، فوج کا اعلامیہ آیا، چیف جسٹس آف پاکستان 2 قدم پیچھے ہٹے اور مجرم گرفتار ہونے لگے تو لوگوں کی سانس میں سانس آئی۔ صدر صاحب کو بھی ہواؤں کی تبدیلی کی اطلاع دے دی گئی اور یہ بھی استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے اور پھر چیزیں تبدیل ہو گئیں۔ آج صورتحال یہ ہے، مجرموں کے ٹرائلز کے لیے اسپیشل سٹینڈنگ کورٹس بن رہی ہیں۔ مجرموں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والوں کے کیس اسپیشل سٹینڈنگ کورٹس، جبکہ سویلین پراپرٹیز پر حملہ آوروں کے خلاف سول عدالتوں میں کیس چلیں گے، لیکن فیصلے فوراً ہوں گے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تمام ثبوت جمع ہو چکے ہیں، ملزموں کے اعترافی بیانات بھی آ چکے ہیں اور وہ واٹس ایپ گروپ بھی پکڑے گئے ہیں جہاں سے حملوں کے پیغامات آئے تھے۔ سرکاری اہلکاروں اور سرکاری سہولتکاروں کا ڈیٹا بھی جمع ہو چکا ہے، ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا۔ عدلیہ میں موجود عمران خان کے ساتھیوں کے ثبوت بھی جمع ہو چکے ہیں، کون کس کو پیغام دیتا تھا اور کون سا فیصلہ کس کے کہنے پر ہوا تھا، یہ رپورٹس بھی مرتب ہو چکی ہیں۔ اچھا، اب کسی بھی وقت کارروائی سٹارٹ ہو جائے گی۔ دوسری طرف پارٹی کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہے۔ پارٹی ویسے بھی کھوکھلی تھی، یہ 1 مین شو تھا، مین گیا شو گیا۔ دوسرا، پارٹی کی ٹیوب میں اسٹیبلشمنٹ نے ہوا بھری تھی، یہ ہوا بھی اب نکل چکی ہے۔ رہی صحیح کسر اداروں کے اندر موجود سہولتکاروں کے خلاف کارروائی سے پوری ہو جائے گی۔ کس جج کی اہلیہ کس افسر کی بیگم کے ساتھ رابطے میں تھی، کون سا افسر کس کافی شاپ میں کس سے ملتا تھا اور کون
زمان پارک کا پیغام کس کو پہنچاتا تھا، اور عمران خان نے مسرت چیمہ کو 9 مئی کو کس سے رابطہ کرنے کا کہا تھا، یہ بھی ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ صدر صاحب کا کیا کردار تھا، اور زلفی بخاری کو کس نے ملک سے بھگایا، اور کس سفارت خانے سے کون کون رابطے میں تھا، یہ بھی معلوم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اب کوئی چیز خفیہ نہیں رہی۔ عمران خان کو بھی اپنی غلطی کا ادراک ہو چکا ہے۔ آپ ان کی آج کی تقریریں، رہائی کے بعد کی تقریر اور پچھلے ہفتے کی تقاریر کا تقابل کر کے دیکھ لیں، آپ کو عمران خان میں تبدیلی نظر آئے گی۔ عمران خان کی پوری ٹائیگر فورس بھی اندر ہو چکی ہے، زمان پارک کی رونقیں بھی اجڑ چکی ہیں، اور خدائی محافظ بھی روپوش ہو چکے ہیں۔ اب بس فائنل کارروائی باقی ہے۔ اب یہ تو ہونا تھا، جب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ جائیں گے، ان سے ہیلپ لیں گے، ان سے مدد لیں گے، تو پھر تو یہ ہونا تھا، کیونکہ آپ نے اپنی عوام پر بھروسہ نہیں کیا۔ عمران خان میں بے شک بہت خوبیاں ہیں، یہ شخص واقعی ملک کا مقدر بدل سکتا تھا۔ لوگ آج بھی اس سے اندھی محبت کرتے ہیں، اپنے ان اندھے عاشقوں کو قوم کا سرمایہ بنا سکتا تھا، مگر افسوس عمران خان کا غرور، انا اور سیاسی حماقتیں اس کی قبر کھودتی رہیں، اور یہ اس میں اترتے رہے۔ عمران خان کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا تک گناہ سمجھتا ہے، یہ ہر شخص کو تم کہہ کر مخاطب ہوتا ہے۔ اس نے زندگی میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ اپنے اوپر جان وارنے والے کارکنان بھی اپنی غائبانہ نماز جنازہ میں اپنے قائد کی محبت سے محروم رہے۔ خان کسی کا شکریہ ادا کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے۔ یہ 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں نکل رہا تھا، اس کا خیال تھا کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ جج حضرات نے حل پوچھا تو ہمارے لیڈر نے کہا، آپ آئی جی اسلام آباد کو حکم دیں، یہ مجھے بحفاظت لاہور پہنچا کر آئے۔ جج صاحب نے آئی جی کو حکم دے دیا۔ آئی جی نے 6 سرکاری گاڑیاں بھی ساتھ کر دیں۔ عمران خان کی ایک سائٹ پر ڈی آئی جی اور دوسری سائٹ پہ ایس ایس پی بٹھا دیا۔ عمران خان زمان پارک پہنچا، گاڑی رکی اور یہ تیزی سے اندر چلا گیا۔ اس کو ان افسروں کا شکریہ تک ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی جو اپنی جان داؤ پر لگا کر اسے گھر پہنچانے آئے تھے۔ آپ دنیا میں کوئی ایک شخص بتائیں جس کے ساتھ عمران خان نے وفا کی ہو یا اس کے احسان کو احسان سمجھا، حتیٰ کہ جنرل باجوہ اسے اقتدار میں لے کر آئے، اور ہمارے خان نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور وہ علیم خان اور وہ جہانگیر ترین جنہوں نے اپنا سب کچھ اس پر وار دیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا، اور وہ ملک جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا، عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے 9 مئی کو اس کے ساتھ کیا کیا۔ باہر یہ دنیا ایک عبرت کدہ ہے اور تاریخ ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان، اس عبرت کدہ میں خدا کے لہجے میں بات کرنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوتا ہے، اور یہ بس خبر بن کر رہ جاتا ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ عمران خان نے 3.5 برسوں میں اپنے آپ کو ریاست سے زیادہ مضبوط بنا لیا تھا۔ اس نے میڈیا کو تقسیم کر دیا اور سوشل میڈیا پر اپنے انفلوئنسرز کے ذریعے تمام سیاسی قیادت کو کرپٹ، چور اور ڈاکو ثابت کر دیا۔ اس نے ملک کے ٹاپ بزنس مین، بیوروکریٹس، ججز اور افواج پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کے بچوں اور خواتین کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا۔ لہٰذا آج مقتدر اداروں کے سربراہان کی خواتین اور اولادیں عمران خان کے ٹائیگرز ہیں، اور یہ ثبوت تاریخ سے واقف ہیں اور نہ حقائق سے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ساز عہدیدار گھروں سے دباؤ میں ہیں۔ چودھری برادران تک کی خواتین لبرٹی چوک کے دھرنے پر جاتی تھیں، اور چودھری شجاعت اور پرویز الہی کو عمران خان کے خلاف بات کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ جنرل باجوہ کے دونوں صاحبزادے عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ جنرل فیض کی بیگم بشرا بی بی کی مرید بن چکی تھیں، جبکہ ججوں کے بچے اور بچیاں بزنس ٹائکونز کی فیملیز اور اہم بیوروکریٹس کے چشم و چراغ بھی عمران خان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سرکار میں شخصیات کی بجائے کرسیاں اہم ہوتی ہیں۔ اس نے اس کمزوری کا بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے ہر اہم ادارے میں ولی عہدوں کی پوری فوج تیار کر لی، اور ہر شخص کو یہ امید دلا دی کہ تم بھی آرمی چیف جسٹس اور وزیر اعظم بن سکتے ہو۔ لہٰذا لوگ عہدوں کے لالچ میں بھی اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور یوں عمران خان ون اور ملک لوز پر لوز کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 2021 آ گیا اور پاکستان کے دوست ملکوں نے اشرافیہ کو قمیض سے پکڑ کر جھٹکے دینا اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ اوئے آگے کھائی ہے، تم لوگ کس طرف جا رہے ہو۔ اشرافیہ کو جھٹکا لگا، اس نے آنکھ کھولی اور گھبرا کر بریک لگا دی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس بریک کا وہی نتیجہ نکلا جو ایمرجنسی میں بریک لگانے کا نکلا کرتا ہے، ملک سیدھا کھائی میں جا گرا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ دنیا کی بہترین اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے، ہم بھارتی وزیر اعظم کے دفتر کی سرگوشی تک سن لیتے ہیں، اور ہم نے 40 سال روس اور امریکہ کو افغانستان میں پھنسائے رکھا، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے عزائم کا بر وقت اندازہ کیوں نہیں لگا سکی؟
اس کا جواب ایکسٹینشن ہے۔ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور یہ جنرل فیض حمید کے ہاتھوں یرغمال بن گئے تھے۔ عمران خان نے 19 اگست 2019 کو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، لیکن جان بوجھ کر اپنے دستخطوں سے لیٹر جاری کیا اور یوں ایکسٹینشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر ذلیل ہونے لگی۔ سپریم کورٹ نے بھی تھیٹر لگا دیا۔ عمران خان کے اہم وزراء اس زمانے میں دعویٰ کرتے تھے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی 3 سال ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، لیکن چیف جسٹس کی مدت ملازمت اضافے کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت چاہیے تھی اور میاں نواز شریف نے صاف انکار کر دیا تھا، یوں جسٹس کھوسہ کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور انہوں نے انتقاماً جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن بھی متنازع بنا دی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل گئی، جس کے بعد انہوں نے پلڑے کو بیلنس کرنا شروع کر دیا اور یہ اپوزیشن کو بھی ریلیف دینے لگے۔ یہ ملاقاتیں رنگ لائیں اور 2021 میں اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس دوران جنرل فیض حمید کی پوسٹنگ کا ایشو بھی بن گیا۔ عمران خان اپنے رائٹ ہینڈ کو دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی جنرل باجوہ آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر کے جنرل فیض حمید کو DGI کی حیثیت میں ہی آرمی چیف کے قابل سمجھ لیں۔ فوج اس کے لیے رضامند نہیں ہوئی، چنانچہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں عمران خان کمزور پڑ گئے اور اقتدار کی ریت ان کے ہاتھوں سے سلپ ہونے لگی۔ تاہم عمران خان چالاک انسانوں نے جان بوجھ کر اپنی میٹنگز میں مشورے کرنے شروع کر دیے۔ میں اگر جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر دوں تو کیا ہوگا؟ ان مشوروں کا واحد مقصد جنرل باجوہ کو پریشان کرنا ہوتا تھا۔ دوسری طرف عمران خان کی کوشش تھی یہ 2022 کے شروع تک آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف عدالتوں سے فیصلے کرا کر انہیں مستقل طور پر ڈسکوالیفائی کر دیں اور انہیں 10 سال کے لیے جیلوں میں بند کر دیں۔ یوں 2022 کا آغاز ہوا تو اپوزیشن کے پاس 2 آپشن تھے، یہ جیلوں میں جائیں یا پھر جنرل باجوہ عمران خان اختلافات کا فائدہ اٹھائیں۔ جنرل باجوہ کو بھی عمران خان نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا خطرہ تھا اور خطرات کا یہ کامن گراؤنڈ اپوزیشن اور جنرل باجوہ کو قریب لے آیا اور اس قربت کا نتیجہ عدم اعتماد کی صورت نکلا۔ عمران خان نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے بے تحاشا ہاتھ پار مارے۔ یہ MQM اور چودھریوں کے گھر بھی گئے، پرویز رائی کو وزارت اعلیٰ بھی پیش کر دی، جنرل باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن اور DIG کو صدر کے ذریعے کی آفر بھی کر دی، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے اور 9 اپریل 2022 کو حکومت تبدیل ہو گئی، جس کے بعد عمران خان کی زندگی کے 2 مقصد رہ گئے۔ اول، میں نے حکومت نہیں چلنے دینی، خواہ اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ دوم، جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف بنانا۔ عمران خان اس مقصد کے لیے میدان میں کود پڑے۔ PDM کی حکومت اس گیم میں کمزور پچ پر تھی، یہ لوگ تیاری کے بغیر میدان میں کود پڑے تھے، چنانچہ انہوں نے خوفناک حماقتیں کی۔ پہلی حماقت میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا تھا۔ شہباز شریف نون لیگ کا اثاثہ تھے، یعنی کہ بہت بڑے قاتل اور ڈاکو کی صورت میں ایک اثاثہ تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عوام انہیں بڑی توپ سمجھتے تھے۔ نون لیگ اگر ان کی جگہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال یا خواجہ آصف کو وزیر اعظم بنا دیتی اور شہباز شریف پنجاب چلے جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، لیکن نون لیگ نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کر اپنا قیمتی مہرہ ضائع کرا لیا، جس کے بعد پارٹی اور شہباز شریف دونوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ دوسری غلطی، حمزہ شہباز کو وزیر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ اس غلطی نے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر دیا۔ جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو ٹھیک سنائی۔ اس دوسری غلطی کا یہ نتیجہ نکلا کہ سپریم کورٹ نے 63(1)(f) کا معاملہ تو اٹھایا تو اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کی کوئی مدد نہیں کی۔ 17 جولائی 2022 کے ضمنی الیکشن میں بھی نون لیگ کو غیبی مدد نہیں ملی، چنانچہ یہ پنجاب کی جنگ ہار گئی۔ ناظرین دیکھ لیں، ہر جگہ پہ غیبی مدد۔ یہ غیبی مدد کیا ہے؟ یہ پاکستان میں الیکشن ہوتا کب ہے؟ ان کی مرضیوں سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب عمران خان نے چودھری پرویز رائی کا مہرہ آگے بڑھایا تو اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں بھی نیوٹرل رہی اور یوں پنجاب عمران خان کی جھولی میں آ گیا اور خان نے لاہور میں بیٹھ کر PDM کی چولیں ہلا دی۔ حکومت کی تیسری حکاماکت اکانومی تھی۔ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی لڑائی شروع ہو گئی، جس نے اکانومی کا جنازہ نکال دیا۔ اسحاق ڈار آئے اور یہ دوسرے شہباز شریف ثابت ہوئے اور ملک کے ساتھ ساتھ نون لیگ کا مستقبل بھی تاریک ہو گیا۔ عمران خان نے سوشل میڈیا کا کھل کر استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیانیہ گھڑنے کا ملکہ دے رکھا، یہ روز نیا بیانیہ بناتا رہا، جبکہ دوسری طرف کسی پارٹی اور شخصیت میں کاؤنٹر نیریٹو کی صلاحیت نہیں تھی۔ عمران خان ملک کی سب سے بڑی سیاسی طاقت بنتا چلا گیا، یوں اس کا ایک مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے PDM اور حکومت کو ناک سے لکیریں نکلوا دیں۔ اب دوسرا مقصد باقی تھا، یعنی جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنوانا۔ عمران خان نے اگست اور ستمبر میں جنرل باجوہ سے 2 ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں کے 2 مقصد تھے۔ جنرل باجوہ حکومت توڑ کر الیکشن کرا دیں اور اس کے لیے یہ ایکسٹینشن بھی لینا چاہیں تو یہ لے لیں اور جنرل فیض کو اگلا آرمی چیف بنا لیں۔
تاہم یہ دوسری ملاقات میں جنرل فیاض حمید سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے جنرل عاصم منیر کی جگہ ایک اور جنرل کا نام دے دیا۔ جنرل باجوہ ان کے یہ دونوں کام نہیں کر سکے اور یوں عمران خان کھل کر جنرل باجوہ کے خلاف میدان میں آ گئے۔ میجر فیصل نصیر کو بھی ڈی جی سی کی پوزیشن سے ہٹوانا چاہتے تھے مگر ان کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے اور عمران خان نے اپنے دوستوں اور صدر کے ذریعے نئے آرمی چیف سے ملاقات اور رابطے کی کوششیں شروع کر دیں مگر یہ کوششیں برآور نہ ہوئیں، لہٰذا خان نے فوج کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے جنوری میں پنجاب اور کے پی کی حکومتیں توڑ دیں مگر فوج نے اس کے باوجود عمران خان سے رابطہ نہیں کیا۔ عمران خان نے اپنا آخری اثاثہ عدلیہ بھی سیاسی تنور میں جھونک دیا۔ اس کا مقصد بھی فوج کو رابطے پر مجبور کرنا تھا لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے مذاکرات تک کا آپشن کھول دیا۔ اس کا مقصد بھی فوج کو درمیان میں لانا تھا لیکن یہ کارڈ بھی نہ چل سکا اور یوں عمران خان 9 مئی پر مجبور ہو گئے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ عمران خان ریاست کے اندر ریاست بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، ان کے پاس حالات سے ناواقف نوجوانوں کی پوری فوج ہے۔ عمران خان جس طرف اشارہ کرتے یہ نوجوان اٹھ کر چل پڑتے ہیں اور اس کا مشاہدہ پوری دنیا نے 9 مئی کو کیا۔ اس سیاترین دن کو جی ایچ کے اوپر بھی حملہ ہوا، کور کمانڈر لاہور کا گھر بھی جلا، میاں والی میں جہاز کے ماڈل کو بھی آگ لگا دی، قلعہ بالا حصار پشاور پر بھی حملہ ہوا، سرگودا میں یادگار شہداء بھی توڑ دی، پشاور ریڈیو اسٹیشن، سوات ٹول پلازا، سارا کچھ ہوا۔ لیکن 11 مئی کو سپریم کورٹ نے عمران خان کو بلا کر اپنا مہمان ڈکلیئر کیا اور اگلے دن انہیں ان کیسز میں بھی ضمانتیں مل گئیں جن میں انہوں نے درخواست بھی نہیں دی تھی۔ تو قوم اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی برداشت جواب دے گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی گرفتاری بری خبر تھی لیکن اس کی رہائی اس سے بھی بری خبر تھی کہ اس خبر نے محب وطن لوگوں کو ہلاک کر رکھ دیا۔